کرتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے ہمارے اہم لکھنے والے دانشور اور فکشن کے بھی بہت اہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو کامران مغل جو اس کے پبلشر بھی ہیں اس کتاب کے، وہ موجود ہیں، تو میری گزارش ہوگی کامران مغل سے وہ یہاں تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات ادا کریں۔ کامران مغل صاحب تالیاں بجائیں اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت شکریہ خالد معین صاحب۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر سیلم سعید صاحب ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ان کی زیر صدارت پہلی دفعہ میں مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اصغر خان صاحب کی جگہ پہ مجھے یہاں پہ آنا ہے اور ان کی جگہ لینی ہے اور کچھ بولنا بھی ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیا بولوں گا اور کیا اظہار خیال کروں گا۔ خیر، میں نے مجمع آصف صاحبہ سے بات کی، میں نے کہا میں بول نہیں سکتی اتنا کچھ زیادہ، پھر بھی چند صفحات لکھ کر لایا ہوں جو آپ کی سمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور صاحب صدر کی اجازت سے۔ جب میں نے یہ کتاب کھولی تو مجھے سب سے پہلا تاثر جو ملا وہ ہاجرہ مسرور کی سی کاٹ رکھنے والی کہانی کار کا میرا۔ جناب صدر، جس طرح ہر انسان میں قدرت نے سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، کوئی اپنے احساسات رو کر تو کوئی لکھ کر یا مانگ کر بیان کرتا ہے۔ جس طرح رونا اعلامی ذریعہ اظہار ہے، اسی طرح افسانہ نگاری یا پھر شاعری یا پھر ادب کی دوسری اصناف خالق کائنات کی ودیت کرتا قوت ہے۔ شاعر یا لکھاری عام انسان کے مقابلے میں 2 قدم آگے کا سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے فطرت کا آغاز، تاریخ دان اور معاشرے کا نواز کہا جاتا ہے۔ وہ الفاظ کی بنیاد اس طرح کرتا ہے کہ اس کا کہا ہوا جملہ یا شعر ہر انسان کو اپنا سا محسوس ہوتا ہے۔ افسانہ نگار ایک مضمون کو 100 رنگ میں باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجمع آصف صاحبہ بے وقت شاعرہ، افسانہ نگار، تاریخ دان، کالم نگار اور شفیق استاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور انہیں جانتا تھا، فیس بک کے ذریعے ہماری ملاقات رہی، اور چپ کا شور جو ہے پہلی باقاعدہ یہ کتاب پہلی باقاعدہ ملاقات کا سبب بنی۔ انہوں نے جب اپنی کتاب کا تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ 2 سال سے مسودہ تیار ہے لیکن چھپ نہیں رہا۔ میں نے کتاب چھاپنے کی ذمہ داری لی تو انہوں نے اپنا مسودہ بھیجا، جسے دیکھتے ہی میں نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت پہلے چھپ جانی چاہیے تھی۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ آئندہ کیونکہ گزشتہ 2 برس میں کئی کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن میں کوئی قابل ذکر کتاب نظروں سے نہیں گزری یا میں ان سے بے خبر ہوں۔ یہ کتاب مکمل طور پر افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ مجمع آصف آج سے نہیں، زمانہ طالب علمی سے لکھ رہی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بچپن سے ان کے اندر ایک کہانی کار پل رہا تھا۔ جب وہ بچپن میں درختوں سے پھل چوری کرتی تھی تو اس دوران جو انہیں مسائل درپیش آتے تھے تو وہ پھر بیٹھ کر انہیں ان مسائل پہ ایک کہانی بن لیتی تھی۔ تو اس طرح ان کی کہانی کا سفر اس پھل چوری سے شروع ہوا جو اب آپ کے سامنے ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ مجمع آصف صاحبہ ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل ہے جنہیں ماں لوری کہانی سنا کر سلا دیتی تھی۔ آج کے دور میں بچے رات بھر موبائل میں کھیلتے رہتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ جناب صدر، مجمع آصف کراچی میں پیدا ہوئی، زمانہ اسکول کے دوران مختلف اخبارات کے لیے کالم لکھے، زمانہ کالج بھی شاندار گزرا، کالج کی ادبی کمیٹی کی رکن رہی، مجلہ سحر سلور جبلی کی عدالت کی، ان کے افسانے مختلف ادبی رسائل میں چھپتے رہے، گائے بگائے چھپتے رہے، اور اس کے علاوہ ان کی بعض تخلیقات ریختہ پر بھی موجود ہیں۔ ان کے افسانے اور کالم پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں مقبول ہیں۔ تفصیل ان
یہ ساری تفصیل کتاب کے بیک کور پر موجود ہے۔ جناب صدر ایک نظم دیکھیے، بخت نگر کی بختی میں الٹی سمت کا مسافر چلا جا رہا ہے، بخت نگر کی بختی میں الٹی سمت کا مسافر چلا جا رہا ہے، کھڑکیاں کھول دو کہ کافوری خوشبو نکل جائے، کھڑکیاں کھول دو کہ کافوری خوشبو نکل جائے، لکھنؤ کی ورجینیا گلف تک پہنچ جائے، جو رزق کی نفی میں جدا گریا کے نہ ہیں، ان کی کہانی کے اندر ہے، جیسے ٹوٹے تتلی کے پر راگ کے ڈیر میں دبی چنگاری، تہمت ہوتی ہوئی ہر سانس، تم انہونی سے مت ڈرنا کہ تم نائلون میں لپٹی لاش ہو۔ اس نظم میں تمام الفاظ اور کردار ان کے افسانوں سے لیے گئے ہیں، بس میں نے ترتیب بدل دی ہے۔ جناب صدر ان کی کتاب پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے صفحے پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مصنفہ نے نہایت حرفزیری اور محنت سے کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اور اللہ پر کامل یقین رکھا ہے۔ پھر آگے جائیں تو کتاب میں انتصاب اول اور انتصاب دوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کل کی جو کتابیں ان میں انتصاب اول ایک ہی ہوتا ہے اور انہوں نے 2 اس میں شامل کیے ہیں، جو کہ نیا اضافہ ہے کتابیں چھاپنے والوں کے لیے۔ کتاب میں 8 بہترین آراء و تبصرے شامل ہیں۔ فلیپ پر ان کی استاد مس برشید صدیقی صاحبہ، پروفیسر سیر انصاری صاحب، محمد حمید شاہد صاحب و دیگر کے تاثرات تحریر ہیں۔ کتاب میں 16 افسانے، 31 افسانچے اور 10 عدد خود کلامی سے متعلق مضامین شامل ہیں۔ صاحب صدر ماجبی آصف کے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے افسانوں میں نیا رنگ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے خواتین کے حوالے سے اہم افسانے لکھے ہیں۔ انہوں نے ان مسائل پر قلم اٹھایا جن پر کوئی بھی لکھنا نہیں چاہتا۔ وہ احساس طبیعت کی لکھاری ہیں۔ سلیونگ پولیس میں خاتون کے دکھ کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی نثر میں شعر کی جملہ، خصوصیات، تشبیہ، استعارہ سب کو غرور کار لایا ہے۔ شعری بیانیہ کی وجہ سے ان کی کہانی قاری کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ ان کی تحریریں آسانی سے ابلاغ کرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ عورت کے بیانیہ سے انہیں کافی تقویت ملی ہے۔ یہ کہانی عورت کے بیانیے سے انہیں کافی تقویت ملی ہے جو عام طور پر نظر انداز ہوتی رہی ہیں، جیسے نائلون میں لپٹی لاش۔ فریم سٹوری کے بیانوی تکنیک میں لکھی گئی یہ کہانی راوی اور کرداروں کے شعور کی گتھیاں سلجھاتی ہے۔ فلسفہ محبت کو احساس کی ندرت سے سجا کر انہوں نے قاری کی سوچ کے لیے نئے در وا کیے ہیں۔ کہانی کے اختتام سے محسوس ہوتا ہے کہ مرکزی کردار ایک کہانی میں زندہ رہی اور اس کہانی کا کھو جانا کردار کی زندگی اجیرن کر گیا۔ ٹرین میں بیٹھی دوسری عورت خود ایک کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ کہانی کے سفر سے مرکزی کہانی واپس مڑتی ہے اور ایک بڑے المیے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جناب صدر ماجبی آصف، جن کا اصل نام ماجبی صدیقی تھا، جو شادی کے بعد ماجبی آصف ہو گئی، محمد آصف صاحب جو اس تقریب میں موجود ہیں، وہ بہت معصوم انسان ہیں۔ انہوں نے بھی اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ نہایت ملنسار اور مخلص شاعر ثابت ہوئے ہیں۔ آسان اور عام فہم زبان بولتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ماجبی آصف کی تحریروں میں آپ کو ہندی کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں۔ ہندی الفاظ کو خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ ماجبی آصف استاد افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے احمد ندیم قاسمی اور منٹو کی طرح ہندی الفاظ کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں یکساں مقبول ہیں۔ کھڑکیاں کھول دو پڑھ کر سعادت اصل منٹو کی یاد آتی ہے۔ منٹو کے افسانے کھول دو سے ہٹ کر یہ افسانہ عورت کے اندر کی کہانی بیان کرتا ہے۔ صاحب صدر
माजबी आसिफ के हाँ तनो मिलता है। इनकी कहानियाँ पढ़कर लगता है कि वो खुद भी इन कहानियों का हिस्सा रही होंगी। इनकी कहानी के पीछे उनका अपना दुख, मुसीबत, हौसला, खुशी और गम मिलता है। लखनऊ की वर्जीनिया वुल्फ से लेकर ना जनून रहा ना परी रही तक तमाम कहानियाँ उनके दुख की निशानदेही करती हैं। साहिब सदर, मिस्री कहावत है कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में एक डायरी ज़रूर लिखनी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि उस फर्द ने ज़िंदगी से क्या अख़ज़ किया। मजहबी आसिफ ने अपनी किताब पहली चुप का शोर में शुरू में लिखा है कि बस कहानीकार तब्दील होते रहते हैं, यानी कहानी वही रहती है, बयान करने वाले का सूर तब्दील होता रहता है। 190 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में कहानीकार ने अपने तजर्बात के साथ साथ अपने दुख भी बयान किए हैं। इनके हर किरदार और कहानी पर शादी से जुड़ी अशिया की छाप है। इनके ज़्यादातर अफसाने ख़वातीन किरदारों पर मुश्तमिल हैं, यानी इन्होंने अबू के नस्मा के लिए आवाज़ उठाई है, एक खातून ही जिनसे मोनिस के मसाइल बेहतर अंदाज में समझ सकती है। इनके यहाँ किरदार मौजूद हैं, इसका फ़ायदा कहानीकार को पहुँचता है कि कोई भी सतर आप पढ़ें और उसे अपना महसूस करें। ऐसा लगता है कि इनकी हर सतर मेरी अपने बारे में लिखी गई है और जो कि मुझसे मंसूब की गई है। साहिब सदर, माजबी आसिफ के यहाँ कहानी के किरदार अचानक किसी और से चले जाते हैं, जो कारी पर गिरा नहीं गुजरता बल्कि कारी को अपनी गिरफ्त में रखता है। यही उनके अफसानों की कामयाबी की दलील है। उनके यहाँ अफसाने अमूमी लफाजी में होने के बावजूद ऐसा लगता है कि लफ्ज़ चबा चबा कर बयान किए गए हैं, लिखे गए हैं। उनके यहाँ किताब से कुछ इक़्तिबास देखिए। वो लिखती हैं, एक अफसाने में लिखती है कि लापता ज़िंदगी के हाथ कभी कभी आपके पैर में उल्टी चप्पलें बना देते हैं। उल्टी चप्पल पहनने वाला कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। एक और जगह पे वो लिखती हैं, ज़िंदगी इतनी आसानी के साथ बदन की हड्डियों के पिंजरे से निकल नहीं निकलती। आखिर में प्रोफेसर सहर अंसारी साहब के इस कोटेशन के साथ समा खराशी की माफ़ी चाहता हूँ कि दौर हाजिर में अफसाने की सिन्फ को ख़वातीन ने ख़ास तौर पर तरक्की दी है। इनमें माजबी आसिफ का एक नाम नुमायाँ नज़र आता है। इनके अफसाने माशरती ज़िंदगी के अहम और नाजुक मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका असलूब तहरीर इनके मौज़ूआत के मुताबिक है। किताब का नाम पहली चुप का शोर ही इनकी मुख्तलिफ और बेबाक सोच का आईनादार है। उम्मीद है माजबी आसिफ को अदबी हल्कों में खातिर ख्वाह की ज़राई हासिल होगी। मैं अपनी और के पब्लिशर्स की जानिब से माजबी आसिफ को दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी तख्लीकी विजन को मज़ीद तक़वियत अता फरमाए। आमीन।